آیت اللہ خامنائی کے ہر جانشین کو نشانہ بنائیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نیتن یاہو اور انہوں نے فوج کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ دوسری جانب لبنان کے مشرقی شہر میں ایک رہائشی کمپلیکس پر اسرائیلی فوج نے بڑا فضائی حملہ کر دیا۔ 6 افراد شہید، 15 زخمی ہو گئے۔ حملے میں 4 منزلہ عمارت بھی نشانہ بنائی گئی۔ آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ایرانی قونصل خانے آمد۔ ایران کے قونصل جنرل اکبر عیسیٰ زادہ سے ملاقات۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور دیگر رہنماؤں کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار اور تعزیت کی۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ بھی ہمراہ تھے۔ صوبائی وزیر اعلیٰ سندھ کی قونصل خانے میں فاتحہ خوانی، تعزیتی کتاب پر اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، خطے میں صورتحال کشیدہ۔ پاکستان کے تنازع کی شدت میں کمی لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور پارلیمانی لیڈرز کو دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشرق وسطیٰ کی قیادت سے رابطوں پر بھی اعتماد میں لیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خلیجی اور عرب ممالک کے ساتھ اپنے 2 طرفہ رابطوں سے متعلق آگاہ کیا۔ شرکاء کو مغربی سرحد پر افغان طالبان رجیم کے خلاف جاری آپریشن پر بھی بریفنگ۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق کی 17ویں لہر کا آغاز۔ پاسداران انقلاب نے 40 میزائل امریکہ اور اسرائیل کی طرف داغ دیے۔ ایران کے مطابق یہ حملے انتقام اور دفاعی پالیسی کے تحت کیے گئے۔ تمام میزائلز جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، جس سے دشمن کے رد عمل اور دفاع کو ناکام بنانا ممکن ہو گیا۔ اور آپریشن غضب للحق میں افواج پاکستان کی مؤثر کارروائیاں۔ چمن سیکٹر میں افغان طالبان کی مسلح تشکیل کے خلاف کامیاب آپریشن۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایک افغان طالبان دہشت گرد ہلاک، 3 کو زخمی حالت میں پکڑ لیا۔ علاقے کو گھیرے میں لے کر کلیئرنس آپریشن مکمل کیا۔ سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ نئے ہربز بند نہیں ہونے دیں گے، تجارت روکی گئی تو جواب بھی سخت ہوگا۔ امریکی صدر کی پھر بھرم بازی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران پر حملے کے لیے اسرائیل کا ہاتھ میں نے خود پکڑا، ذمہ داری خود لیتا ہوں، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ اسرائیل ایران پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ خدشہ تھا کہ ایران جواب میں امریکی فوجیوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسی تناظر میں امریکہ نے پیشگی اقدام کیا۔ مودی ایران حملے سے پہلے اسرائیل کیوں گیا؟ انٹرنیشنل میڈیا اور بھارتی اپوزیشن کی تنقید۔ عالمی میڈیا کے مطابق مودی کے دورہ اسرائیل نے عالمی سطح پر بھارت کو شرمندگی سے دوچار کر دیا۔ مودی نے دورہ اسرائیل میں نتن یاہو کو ایران کے خلاف ممکنہ امداد کی یقین دہانی کروائی۔ ریٹائرڈ کرنل ڈگلس میلگر کا کہنا ہے کہ امریکی بحری جہاز بھارتی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہو کر سامان اتار رہے ہیں۔ مودی کا اصل ہدف نتن یاہو کے ذریعے ٹرمپ تک رسائی اور خوشنودی تھا۔ دیوار کا انکشاف۔ مودی نے ٹرمپ سے دوستانہ تعلقات کے بدلے نتن یاہو کی انتخابی مہم میں مدد کی۔ امریکی سرکار ایران میں افراتفری اور بغاوت کی آگ بھڑکانے میں مصروف۔ ایجنسی CIA کرد فورسز کو مسلح کر کے ایران میں ایک بغاوت کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس سلسلے میں عراقی کردستان میں کردوں کو مسلح کیا جا رہا ہے۔ امریکی حکام کرد فوجی دستوں کو اسلحہ اور تربیت فراہم کر کے ایران میں زمینی کارروائی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ ایرانی حملوں میں مشرق وسطیٰ میں موجود متعدد امریکی فوجی اڈوں کے بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان۔ مواصلاتی نظام، ریڈار تنصیبات اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن ٹرمینلز کو نشانہ بنایا گیا۔ متاثرہ تنصیبات میں سیٹ کام سسٹمز، ریڈوم سیٹلائٹ ڈشز اور ANTPY-2 میزائل ٹریکنگ ریڈار کے قریب موجود ڈھانچے شامل۔ امریکی اخبار دی نیویارک ٹائمز کی تازہ رپورٹ میں دعویٰ۔ ایران میں نئے سپریم لیڈر کا چناؤ، خبرگان رہبری کا اجلاس جاری۔ آیت اللہ علی رضا عرفی، آیت اللہ غلام حسین محسن، جبکہ آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی اور آیت اللہ احمد حاتمی کے ناموں پر غور۔ شہید خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ کے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب سے متعلق چلنے والی خبریں بے بنیاد قرار۔ کسی بھی نئے لیڈر کا انتخاب اب تک عمل میں نہیں آیا۔ ایرانی خبر رساں ادارہ فارس کی تصدیق۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ کا سرکاری اعلان۔ آخری دیدار کا سلسلہ آج سے شروع ہو جائے گا، جو جمعہ تک جاری رہے گا۔ نماز جنازہ کا مرکزی اجتماع جامع مسجد امام خمینی میں منعقد ہوگا۔ متوقع طور پر 9 منتخب سپریم لیڈر نماز جنازہ کی امامت کریں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہید خامنئی کی تدفین ہفتہ 7 مارچ کو ایران کے مذہبی شہر مشہد المقدس میں حرم امام رضا میں
مشرق وسطی میں جنگی کشیدگی شدت اختیار کر گئی، پاکستان سے آج بھی 166 پروازیں منسوخ، اسلام آباد سے ریاض کی نجی پرواز کو کراچی اتار لیا گیا، کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، ملتان اور کوئٹہ سے دبئی، دوحہ، شارجہ، ابوظہبی، بحرین، کویت اور بغداد کی درجنوں پروازیں متاثر۔ خطے میں لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال، دنیا بھر کے اسٹاک مارکیٹوں میں آج بھی بھونچال، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز شدید مندی، 100 انڈیکس 793 پوائنٹس گر کر 1,57,000 کی حد کھو بیٹھا، انڈیکس کی 1,56,388 پوائنٹس پر ٹریڈ، ایشیا، یورپ اور امریکہ سمیت عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی ملا جلا اور محتاط رجحان۔